بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب الطلاق ہم پڑھ رہے تھے، تو یہ ہم نے آخری حدیث پڑھی تھی، لا یجوز اللعب فی ثلاث، تین چیزوں میں ہنسی مذاق کھیل تماشا بنانا اسے جائز نہیں۔ آج اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها، اللہ نے میری امت سے درگزر کی ہے جو ان کے دل میں خیالات آئیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ نے انسان کے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں ان پر اس کا مواخذہ نہیں رکھا۔ ما لم تعمل او تکلم، جب تک وہ اس پہ عمل نہ کر لے یا بات نہ کر لے، یعنی یا تو وہ فعل تھا تو وہ عمل کر لے، اور اگر وہ قول تھا، ایک سوچا کہ میں اس کو گالی دوں، سوچ پر تو گناہ نہیں، لیکن اگر وہ زبان سے بات کر دی تکلم، تو اب وہ گناہ اس کو ملے گا۔ تو یہ وہ خیال ہیں جو انسان کے دل میں ایسے آئے اور چلے گئے، جس میں باقاعدہ جو ہے وہ آگے عزم نہیں کیا، اور اگر اس نے باقاعدہ عزم کر لیا نا لیکن پھر حالات نہیں بنے، چوری کرنے کا اس نے ارادہ کیا، گھر سے نکلا تو گھر والے بیدار تھے، یہ نہیں کر سکا، تو اب یہ نہیں کہ اس کو کوئی گناہ نہیں ہے کہ ابھی چوری اس نے کی تو نہیں ہے، اس نے تو باقاعدہ عزم کر لیا نا۔ تو جب وہ عزم کر لے تو پھر تو گناہ ہوتا ہے، لیکن جب تک وہ عزم نہیں ہے، خیال آیا چلا گیا، تو وہ خیال پہ جو ہے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں مطلب کیا ہے حدیث کا کہ اگر یہ دل میں سوچتا رہتا ہے میں نے بیوی کو طلاق دینی ہے طلاق دینی ہے، تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، طلاق نہیں ہوگی۔ ہاں جب وہ عمل کرے گا، زبان سے بولے گا یا لکھ کے دے گا، پھر طلاق ہوگی۔ یہ مطلب ہے کہ جب تک وہ عمل نہ کر لے یا وہ بات نہ کر لے۔ اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی۔ سر ایک سوال ہے۔ جی سوال کر لیں، لیکن کوشش کریں اگر آسان میں ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ جی کر لیں سوال آپ۔ سر جو بات کرنے سے متعلق ہے اس کا یہ ہے کہ اگر صرف کسی سے ڈسکس بھی کر لے، جیسے کہ چوری کا پلان صرف ڈسکس کر لیے، تو بھی گناہ ہوگا اس کا؟ وہ اس کا عزم بن گیا نا، یہ ڈسکس کیوں کر رہا ہے؟ جو اس نے پورا اس کا ارادہ اور عزم کر لیا ہے، وہ یہ چوری کا وہ ہاتھ کاٹنے والی سزا تو نہیں ہے، لیکن ایسا تو نہیں کہ بالکل گناہ ہی نہیں ہے۔ جتنا اس نے وہ عزم کیا ہے اتنا گناہ تو اس کو ہوگا نا۔ ڈسکس کرنے کا مطلب کہ آپ پوری پلاننگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا عزم تو ہو چکا ہے نا۔ لیکن سر اگر وہ پھر اس کو ترک کر دیں، یعنی اگر اپنے پھر اس چیز کو کرنے سے پہلے، ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے اس کو ختم کر ٹھیک کہ ہے، نہیں میں نہیں کرتا، یہ اس کی نیکی آ گئی جو اس کو پہلے گناہ کو ختم کر دیں گی۔ اس نے پورا ارادہ کر لیا، ٹھیک ہے، گھر سے نکلا، اب ایک یہ ہے کہ اللہ کا ڈر آ گیا، ٹھیک ہے، وہ اس نے چھوڑ دیا، اور ایک یہ ہے کہ گھر والے بیدار تھے اس لیے واپس آ گیا، تو دونوں میں فرق تو ہے نا۔ کہ ایسی صورت میں اگر اس نے عزم کرنے کے بعد اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑ دیا تو یہ اس کی بہت بڑی نیکی ہے، اس پہ اس کو اجر ملے گا انشاءاللہ، اور اس سے اس کا وہ پہلے غلطی وہ مٹ گئی۔ جی بات سمجھا گئی جی؟ جی سر، جزاک اللہ۔ جی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں
نبی کریم علیہ السلام سے بیان کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ تعالی وضع عن امتی الخطأ، اللہ نے معاف فرما دیا ہے میری امت سے خطا والنسیان، اور بھول کو، اگر یہ بھول گیا تو یاد ہی نہیں تھا، یہ کوئی غلطی کر بیٹھا، مثال کے طور پہ وہ روزے سے تھا تو پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، یہ نسیان ہے، روزہ نہیں ٹوٹا اس سے۔ اور خطا یہ ہے کہ وہ کام غلطی سے ہو گیا، یہ تو نہیں کرنا چاہتا تھا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈالا تو اچانک جو ہے اس کو وہ پانی حلق سے نیچے، اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اتر گیا، تو اب اس پر گناہ نہیں ہوگا اس کو۔ مثال کے طور پہ اترو لگ گیا اس کو، اور اب وہ پانی حلق سے نیچے چلا گیا، تو اس نے تو نہیں پیا، نہ اس کا مقصد تھا، خطا ہے۔ وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، اسی طرح یہ جو ایکسیڈنٹ ہو گیا غلطی سے، تو وہ اس کی مالی سزا تو ہوتی ہے، لیکن کیا گناہ بھی ہے؟ بھی جب اس کی غلطی نہیں ہے اور اس نے جو ہے وہ آمدن نہیں کیا، تو آنکھ لگ گئی چلتے چلتے، تو اب کیا اللہ کے ہاں اس پر اس کو سزا بھی ہوگی؟ نہیں۔ وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، اور جس پر انہیں مجبور کیا جائے، اگر جبرن ان سے کوئی کام لیا گیا تو اس پر بھی گناہ نہیں ہے۔ تو یعنی اگر کوئی طلاق جو ہے وہ گن پوائنٹ پہ 2 طلاق ورنہ ہم تجھے گولی مار دیتے ہیں، تو یہ طلاق نہیں ہوگی، تو جبری طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ وضع عن امتی یہ ویسے ہی معاف ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہی مروی یہ روایت ہے، فرمایا اذا حرم امرأته ليس بشيء، جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام قرار دے تو یہ کچھ نہیں ہے، یعنی یہ اس پر حرام نہیں ہو جائے گی، تو میرے اوپر حرام ہے، ٹھیک ہے، یہ کہہ لیتا ہے، تو کیا وہ طلاق ہو گئی؟ نہیں۔ یا وہ اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی؟ نہیں۔ لیس بشیء لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ الا کیا ہے، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، تو اس میں آپ نے جو ہے وہ 1 ماہ تک بیویوں کے قریب نہیں گئے، تو وہ کہ آپ پر حرام نہیں ہو گئی، بس 1 ماہ کے بعد جو ہے وہ آپ بالا خانے سے نیچے اتر آئے اور بیویوں کے پاس چلے گئے۔ اگلی حدیث ہے وَلِمُسْلِمٍ إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیتا ہے، فَهُوَ يَمِينٌ، وہ قسم ہوگی، يُكَفِّرُهَا، اس کا کفارہ دے گا، وہ حرام نہیں ہوگی، ہاں یعنی طلاق نہیں ہوگی، لیکن کفارہ یہ دے گا، اس کو قسم سمجھا جائے گا۔ اور قسم کا کفارہ جو ہے وہ واضح ہے کہ فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا۔ اگلی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ان ابنۃ الجون لما ادخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابنۃ الجون، جون کی بیٹی، جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی، ودنا منہا، اور آپ اس کے قریب بھی ہوئے، یعنی اس سے نکاح ہو گیا تھا، تو جب خلوت ہوئی
قالت اعوذ باللہ منک، اس نے کہا میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. فقال، تو آپ نے فرمایا لقد اُسْتِ بعظیم، تو نے بڑی ذات کی پناہ طلب کی ہے. الحقی باہلک، اپنے گھر چلی جا. تو یہاں مقصد یہ ہے کہ یہ الحقی باہلک تو اسے کہا ہے اپنے گھر چلی جا، اس سے مراد آپ کی طلاق تھی. تو طلاق کی دو جو واضح لفظ بولے جائیں، طلاق دیتا ہوں یہ والا لفظ. ایک ہوتی ہے غیر سری، جس میں کے چلی جا، تیرا تعلق ختم، ٹھیک ہے تو آزاد ہے. اس طرح کے کوئی لفظ جس میں احتمال ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نیت کو دیکھا جائے. اس سے پوچھا جائے گا اگر اس کی نیت طلاق کی ہے تو طلاق ہو گئی، اگر طلاق کی نیت نہیں ہے تو پھر اس صورت میں وہ طلاق شمار نہیں ہوگی. تو یہاں چونکہ اللہ کے نبی نے یہ الفاظ طلاق کی نیت سے بولے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کنایا کہتے ہیں، تو یہ اس کی طلاق شمار ہوئی ہے کہ اسی سے وہ آپ کی زوجیت سے جو ہے وہ دور ہو گئے. اگلی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ. اچھا اب یہ اس نے ایسا کیوں کہا؟ تو اس حوالے سے یہاں حدیث میں تو بیان نہیں ہوا، البتہ مختلف جو ہے وہ شارحین نے اس کی وجوہات بیان کی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شاید کسی نے اس کو ورگلایا تھا کہ آپ نے ایسے لفظ بولنے ہیں، اور اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس سے جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم سے وہ الگ ہو جائے، تو اس لیے اس نے یہ لفظ بول دیے. اگلی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا طلاق الا بعد نکاح، طلاق نہیں ہوتی مگر نکاح کے بعد. ایک شخص کہتا ہے کہ میں جس سے بھی شادی کروں اس کو طلاق، ابھی اس کی بیوی نہیں ہے تو طلاق کہاں سے ہو گئی؟ یہ طلاق نہیں ہوگی. ولا عتق الا بعد ملک، اور نہ ہی آزاد ہوتا ہے غلام، آزادی ہوتی ہے مگر ملک کے بعد. اس کی ملکیت میں ہوگا تو آزاد بھی ہوگا نا، جب اس کی ملک میں نہیں ہے. میری ملک میں جو بھی غلام آئے وہ آزاد، ٹھیک ہے، تو اس سے بعد میں آ جاتا ہے اس کی ملک میں تو وہ آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ جب یہ اس کا مالک نہیں ہے. اسی طرح کسی عورت کو کہہ دیتا ہے کہ تو طلاق، تو یہ اس کا شوہر نہیں ہے، تو اس کے کہنے سے طلاق کیسے ہوگی جب اس کا نکاح ہی اس سے نہیں ہوا؟ تو جب تک اس کا نکاح نہ ہوا ہو یا یہ مالک نہ ہو تو نکاح سے پہلے طلاق نہیں اور ملک سے پہلے آزادی نہیں. شہباز کہتے ہیں کہ اگر متعین کرے کہ فلاں قبیلے کی کسی عورت سے میں نے شادی کی تو اس کو طلاق، کہتے ہیں وہ ہو جائے گی، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ نہیں، چاہے متعین کرے یا عموماً جو ہے وہ کہے کہ جس سے بھی نکاح کروں اس کو طلاق، تو یہ طلاق بھی نہیں ہوگی، اور اسی طرح اگر آزاد کرتا ہے تو وہ آزادی بھی نہیں ہوگی. عمر ابن شعیب اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نظر لابن آدم فیما لا یملک، ابن آدم کی اس نظر کی کوئی حیثیت نہیں جس کا وہ مالک نہیں. اب نظر مان لیتا ہے ایسے کام کی، ایسی چیز کی، میں جو ہے اس جگہ پہ مسجد تعمیر کروں گا، وہ جگہ اس کی ہے ہی نہیں، تو یہ اس نظر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ولا عتق لہ فیما لا یملک، اور جس کا یہ مالک نہیں ہے ایسے غلام کو آزاد کرنے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی طرح جو اوپر گزر گیا. ولا طلاق لہ فیما لا یملک، اسی طرح جس کا یہ مالک نہیں ہے تو اس کو طلاق بھی نہیں ہے، اس کی تشریح بھی گزر چکی ہے. تو جب تک اس کی ملک نہیں ہوگی تب تک اس کا تصرف نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اس کو طلاق ہی آزاد، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رفع القلم عن ثلاثۃ، 3 بندوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی ان کا وہ گناہ نہیں لکھا جاتا. عن النائم، سویا ہوا آدمی، نیند کی حالت میں، مثال کے طور پہ اس کی زبان سے گالیاں نکلتی ہیں، نیند میں سویا ہوا کسی کو گالی دے رہا ہے
تو رفع القلم، وہ قلم اٹھا لیا گیا. نیند کی حالت میں یہ اوپر سے گرا، نیچے کوئی آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کے اوپر گر پڑا، تو اب وہ مالی معاملات میں اگر نقصان ہوگا وہ تو دینا پڑے گا. جیسے اس کو قتل خطا، وہ بندہ مر گیا تو قتل خطا کی صورت میں اس کو دیے تو دینا پڑے گی، لیکن یہ گناہگار نہیں ہے کیونکہ اس نے عمدن یہ کام نہیں کیا. حتی یستیقظ، یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے. تو نیند کی حالت میں اس سے اگر کوئی کام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر گناہ نہیں ہے. وَعَنِ الصَّغِيرِ، اور اسی طرح چھوٹا بچہ حتیٰ کہ وہ بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو بلوغت سے پہلے اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے بچے سے تو اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا چونکہ ابھی یہ مکلف نہیں ہے. وَعَنِ الْمَجْنُونِ، اور پاگل سے حتیٰ یعقل، یہاں تک کہ اس کی عقل درست ہو جائے، یا کہا یفیقہ، اس کو افاقہ ہو جائے، وہ صحیح ہو جائے. تو اگر یہ اس کیفیت میں جب اس کی عقل کام نہیں کر رہی، اس صورت میں اگر طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق نہیں ہوگی. بیماری ہے جو اس کا چھوڑ دیتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایسی صورت میں وہ طلاق بھی دیتا ہے بیوی کو تو طلاق نہیں ہوگی. لیکن ہمارے ہاں ایک اور بہانہ بنایا جاتا ہے، جب طلاق ہو جائے بعد میں جب افسوس ہوتا ہے تو پھر بہانہ بناتے ہیں، کہتے جی غصے کی حالت میں ہم نے طلاق دی تھی. غصے میں ہے، اصل میں یہ پاگل پن اور کیفیت ہے کہ جس میں انسان کے حواس کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس وقت انسان کو جو ہے وہ پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے. اور عام جو غصہ ہوتا ہے وہ جتنا بھی ہو اس میں انسان وہ اپنے حواس میں ہوتا ہے. اب لوگ اس طرح آتے ہیں تو اپنے آپ کو مارا، دیوار سے اپنا سر کیوں نہیں مارا، ٹھیک ہے. وہ تیری بیٹی بھی پاس موجود تھی، اسے کیوں نہیں کہا، وہ سارا کام بیوی کے ساتھ ہی ہونا تھا. اور اس کو یہ بہانہ بنایا جائے کہ جی وہ شدید غصے کی کیفیت میں تھی. بھی شدید بھی ہو تو وہ اپنے حواس میں ہے، اور جب تک وہ حواس میں ہے تب تک اگر وہ طلاق دیتا ہے تو اس کا اعتبار ہوگا. ہاں اگر واقعہ ہی یہ کیفیت ہے کہ وہ بیماری ہے اس کی، وہ ایسی کیفیت میں ہو جاتا ہے کہ جب اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو بھی کاٹتا ہے، مارتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بالکل مکمل پاگل نہیں لیکن ایسی کیفیت اس پہ طاری ہو جاتی ہے، اس وقت اس کے حواس کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے اس وقت اس کی کوئی بات ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا چاہے وہ طلاق کی صورت میں ہو. آگے ہے جی رجوع. طلاق کے بعد رجوع کا بیان ہے کہ اگر طلاق دے دی، اب یہ انسان عدت کے اندر دوبارہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کر سکتا ہے. لیکن رجوع عدت کے اندر ہے، عدت کے بعد رجوع نہیں ہے. ہاں البتہ اگر 3 طلاقیں نہیں ہیں تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. اور رجوع میں عورت کی رضامندی شرط نہیں ہے کہ عورت راضی نہیں ہے، رجوع نہیں ہوگا، میں نے تو طلاق ہی لینی ہے، نہیں. اگر مرد جو ہے وہ رجوع کا فیصلہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے تو وہ رجوع ہو گیا. عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں انہ سئل عن الرجل یطلق ثم یراجع، ان سے پوچھا گیا ایک بندے کے بارے میں وہ طلاق دیتا ہے پھر رجوع کر لیتا ہے، ولا یشہد، اور اس پر گواہ نہیں بناتا، تو کیا بغیر گواہ کے رجوع ہو جائے گا؟ تو کہنے لگے اشہد علی طلاقہا وعلی رجعتہا، بھئی اپنے طلاق پر بھی گواہ بناؤ اور رجوع پر بھی گواہ بناؤ، یہی سنت، یہی طریقہ ہے جو دین نے سکھایا ہے ہمیں. ہاں اگر نہیں بنایا تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ ہو جائے گی، لیکن یہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ اس پر رجوع پر بھی اور طلاق پر بھی گواہ بنائے، کیونکہ بعد میں جھگڑا ہوتا ہے، بیوی کہتی اس نے تو رجوع کیا ہی کوئی نہیں تھا، یہ کہتا ہے میں نے کر لیا تھا، تو پھر فیصلہ کیسے کریں گے؟ تو اس لیے گواہ ہو تاکہ وہ معاشرے کو بھی پتا ہو، لوگوں کو بھی پتا ہو، عدالت میں معاملہ آتا ہے تو وہ گواہی دے سکیں. تو طلاق پر بھی
گواہ بنانا چاہیے اور رجوع پر بھی گواہ بنانا چاہیے، لیکن یہ پہلو جو ہے مندوب اور مستحب کہا جاتا ہے، اس کو بہتر ہے، افضل ہے، لیکن واجب نہیں ہے کہ اگر کسی نے نہیں بنایا تو طلاق ہی نہیں ہوگی یا رجوع ہی نہیں ہوگا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ آگے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں انہ لما طلق امرأتہ، انہوں نے جب اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، کل جس کا ذکر ہوا تھا کہ حالت حیض میں انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، تو اللہ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا مرہ فلیراجعھا، انہیں حکم دو کہ وہ رجوع کریں۔ تو حالت حیض میں اگر طلاق دے دی گئی ہو تو پھر بہتر طریقہ یہی ہے کہ وہ رجوع کر لیں، جیسے آپ نے بتایا تھا۔ پھر اس کے بعد اگر چاہے تو اس کے بعد طہر آئے، پھر عید آئے، پھر جو طہر آئے اس میں چاہے تو طلاق دے دینا، چاہے تو جو اپنے پاس رکھ لینا، لیکن حالت حیض میں جو طلاق دی ہے اس سے رجوع کرنا یہ بہتر ہے۔ متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ جی اگلا باب ہے باب الایلاء والظہار والکفارہ، یہ تین لفظ ہیں۔ ایلا جو ہے یہ ہوتا ہے کہ انسان قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس 4 ماہ تک یا اس سے زیادہ مدت کے لیے نہیں جاؤں گا۔ اگر 4 ماہ سے کم ہے تو اس کو ایلا نہیں کہا جاتا، وہ اصطلاحی ایلا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایلا کہا جائے گا تو وہ یعنی ایلا کے احکام جو ہے نا اس پر وہ نہیں، بس ٹھیک ہے واپس آ کے اس نے اگر رجوع 1 مہینہ پاس نہیں جاؤں گا، نہیں گیا، مہینے بعد ختم بات۔ تو ہم بات کر رہے تھے ایلا ہو گیا کہ انسان قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس 4 ماہ سے زیادہ نہیں جاؤں گا۔ تو اس صورت میں یہ ہے کہ 4 ماہ کے بعد عدالت میں بلایا جائے گا، اسے کہا جائے گا کہ یا تو طلاق دو یا اپنا یہ ایلا ختم کرو، یہ قسم جو تم نے اٹھائی ہے اس کا کفارہ دو اور اپنے بیوی کے پاس آ سکتے ہو۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر کسی نے 4 ماہ تک یہ قسم اٹھا لی تو بس جب مکمل ہوں گے تو طلاق ہو جائے گی، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس سے کہا جائے گا کہ یا طلاق دو یا پھر جو ہے وہ اپنی قسم ختم کرو، کہ خود بخود طلاق نہیں ہوگی۔ اور تیسری چیز ہے کہ ایلا جاہلیت میں یہ تھا کہ اس کی کوئی حد بندی نہیں تھی۔ ایک بندہ کہتا میں 2 سال اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، 4 سال نہیں جاؤں گا، وہ بیچاری بیٹھی ہوئی ہے، اب نہ اس کو رکھتا ہے نہ چھوڑتا ہے، تو شریعت نے اس کی زیادہ سے زیادہ حد جو ہے وہ 4 ماہ مقرر کر دی۔ دوسرا ہے زہار، یہ قسم اٹھا، یہ کہتا ہے بیوی سے انت علیہ کا ظہر امی، تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح، یعنی محرم رشتے کے ساتھ بیوی کو تشبیہ دیتا ہے، تو میری بہن کی طرح ہے، میری ماں کی طرح ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورت میں جاہلیت میں تو اس کو بھی جو ہے وہ طلاق ہی سمجھا جاتا تھا۔ وہ جو مشہور قصہ ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ اللہ کے نبی کے پاس یہ معاملہ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ طلاق تو ہو گئی، جیسے پہلے چل رہا تھا معاملہ، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ اس سے بھی طلاق نہیں ہوتی اگر کوئی اس طرح کہہ دیتا ہے، لیکن اس کا کفارہ ہوگا جس کی آگے جو ہے وہ وضاحت آئے گی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں سے ایلا کیا، ایک بات ہے، وحرم، اور اپنے اوپر حرام قرار دے دیا، یعنی ان کے پاس جانا میں نہیں جاؤں گا۔ فجعل الحلال حراما، اور دوسرا معنی حرما سے مراد وہ اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیا۔ فجعل الحلال حراما، تو پھر آپ نے چونکہ حلال کو
حرام کیا تھا، یعنی وہ شہد جو حلال تھا اس کو آپ نے اپنے اوپر حرام کیا تھا. وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ کفارہ، قسم کا. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ الہ کیا تھا اور 1 ماہ تک آپ اپنی بیویوں کے پاس نہیں. تو اگر کوئی شخص اس طرح کسی وجہ سے جو ہے وہ الہ کرتا ہے، اگر وہ 4 ماہ سے کم ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر 4 ماہ سے زیادہ لامحدود مدت کے لیے کرتا ہے یا 4 ماہ سے زیادہ کرتا ہے تو پھر وہ مسئلہ ہے کہ عدالت سے اسے کہا جائے گا کہ بھائی 4 ماہ طلاق دو، تو یا پھر جو ہے وہ تم رجوع کرو، اپنی یہ قسم ختم کرو، اس کا کفارہ دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الہ کیوں کیا تھا؟ کئی اسباب اس میں جمع ہو گئے تھے. ایک تو آپ سواری سے گر پڑے تھے، چوٹ آ گئی تھی. دوسرا وہ ازواج مطہرات نے خرچ کا مطالبہ کر لیا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ اتنا ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ہمیں خرچ زیادہ دیا جائے. اور تیسرا وہ مسئلہ جو پیش آیا تھا کہ آپ شہد جو استعمال کرتے تھے تو بعض ازواج مطہرات نے کہہ دیا کہ آپ کے منہ سے وہ بدبو آتی ہے. مقصد یہ تھا کہ آپ وہ روز اس بیوی کے پاس جاتے ہیں اور ان کے پاس کچھ وقت گزرتا ہے، آپ کا وہ شہد پیتے ہیں جا کے، تاکہ ان کے پاس یہ وقت زیادہ نہ گزارے. تو یہ سارے اسباب جمع ہو گئے تھے، تو اس لیے اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں سے الہ کر لیا. تو اسی لیے جب الہ کیا تو اب یہ کفارہ جو ہے یہ کوئی الہ کا نہیں تھا، وہ تو 1 ماہ تھا. تو اسی لیے اس کا معنی وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ کفارہ کا یہ کیا گیا ہے کہ یہ اس قسم کا کفارہ دیا ہے جو آپ نے شہد اپنے اوپر حرام کیا تھا. تو باقی آپ نے جو 1 ماہ تک کی قسم اٹھائی تھی تو 29 دن ہوئے تو آپ نیچے تشریف لے آئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا اللہ کے نبی یہ کیا، آپ نے تو قسم اٹھائی تھی 1 ماہ کی، اور مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی نے یہ 1 ماہ تک آپ نے بھی الہ کیا ہے، اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھائی. تو ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ زیادہ سے زیادہ 4 ماہ تک ہو. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اذا مضت 4 اشہر، جب وہ 4 ماہ گزر جائے تو وہ جو قسم اٹھانے مولی الہ کرنے والا ہے وہ کیفا اس کو حاکم کے پاس لا کے کھڑا کیا جائے گا. وہ کی فل مولی الہ کرنے والے کو حاکم کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، حتیٰ یطلقا، حتیٰ کہ وہ طلاق دے. یعنی خود بخود طلاق نہیں ہوگی، یا تو وہ طلاق دے گا یا اپنی قسم ختم کرے گا. ولا یقع علیہ الطلاق حتیٰ یطلقا، اور جب تک وہ طلاق دینا خود بخود طلاق نہیں ہوگی. یہ مسئلہ ہم بیان کر چکے کہ ایک موقف یہ ہے کہ خود بخود جو ہے 4 ماہ گزرنے کے بعد طلاق ہو جائے گی، لیکن یہ موقف درست نہیں. یہ دوسری روایت جو ہے سلیمان بن یسار کہتے ہیں کہ ادرکت اذ عشر رجلا من اصحاب رسول اللہ، میں 10 سے زائد صحابہ کو میں نے پایا ہے، کلہم سب کے سب یقفون المولی، وہ الہ کرنے والے کو عدالت میں قاضی کے سامنے کھڑا کرتے تھے. یعنی سب یہ کہتے تھے
کہ خود بخود طلاق نہیں ہوگی، بلکہ یہ حاکم کے پاس جائے گا، قاضی کے پاس جائے گا، قاضی کہے گا کہ یا اس کو طلاق دو یا پھر جو ہے اپنی قسم کا کفارہ دو، یہ نہیں کہ 4 ماہ گزرے تو خود ہی طلاق ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کانا ایلاء الجاہلیہ السنۃ والسنتین، جاہلیت کا الہ وہ 1-2 سال کے لیے بھی ہوتا تھا، میں پورا سال جو ہے قریب نہیں جاؤں گا، 2 سال قریب نہیں جاؤں گا۔ فوقت اللہ 4 اشہر، تو اللہ تعالی نے 4 ماہ اس کے لیے وقت مقرر کر دیا، بس اس سے زیادہ نہیں۔ فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ 4 اشہر، اگر وہ 4 مہینے سے کم ہوا تو فَلَيْسَ بِإِلَٰءٍ، وہ الہ ہے ہی نہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 4 ماہ سے زائد ہے تو پھر وہ ہم نے بیان کر دیا کہ یا پھر وہ رجوع کرے، قسم توڑے اپنی، یا پھر وہ طلاق دے۔ انہی سے روایت ہے ان رجلا ظاہر من امرأته، ایک آدمی نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا، یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں زہار کیا ہے، انت علیہ کظہر امی، یہ کہتا ہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، میری بہن کی طرح ہے، محرم رشتے کے ساتھ بیوی کو تشبیہ دے دیتے ہیں۔ ثم وقع علیہا، پھر دوبارہ اس کے پاس بھی چلا گیا، اس سے قربت بھی کر لی۔ فَأَتَى النَّبِيَّ، تو اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آگے کہا انی وقعت علیہا قبل ان اکفر، اللہ کے نبی میں کفارہ دینے سے پہلے ہی بیوی کے پاس چلا گیا، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ میں فلا تقربھا، بھئی اب قریب نہ جاؤ، حتی تفعل ما امرک اللہ، یہاں تک کہ جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ کر لیں، کفارہ دے دیں پھر قریب جانا ہے۔ اصل یہی اصول ہے، اگر کسی نے زہار کر لیا ہے بیوی سے تو پہلے کفارہ دے گا پھر یہ بیوی کے قریب جائے گا، لیکن اگر کوئی کفارہ دینے سے پہلے چلا گیا تو کیا ڈبل کفارہ ہو جائے گا؟ نہیں، ڈبل کفارہ نہیں ہے، کفارہ تو وہی رہے گا، لیکن اس نے عمل یہ صحیح نہیں کیا، جیسے یہاں اس حدیث میں بیان ہو گیا۔ اگلی روایت حضرت سلمہ بن صخر کہتے ہیں کہ داخلہ رمضان، رمضان کا مہینہ آ گیا، تو کہتے ہیں میں ذرا جوان آدمی تھا تو فخفت، مجھے ڈر پیدا ہوا، ان اصیب امراتی، کہ میں اپنی بیوی سے قریب ہو جاؤں گا، مجھ سے صبر نہیں ہوگا رمضان کے ایام میں، کہیں غلطی نہ کر بیٹھوں، تو میں ذرا اپنے آپ کو پختہ کرنے کے لیے ظاہرت منہا، میں نے اس سے زہار کر لی کہ تاکہ میرے اوپر یہ پابندی ہو کہ میں اس کے قریب جا نہیں سکتا۔ لیکن ہوا یہ کہ فن کاشف لی شیء منہا لیلۃ، رات کے وقت اس کے جسم کا کچھ حصہ ظاہر ہوا، وہ دوسری حدیث میں ہے کہ رأیت بیاض حجلیہا، میں نے اس کے پاؤں کی جو ہے نا وہ جو پازیب پہنے ہوئے تھے ان کی سفیدی دیکھی، تو مجھ سے صبر نہیں ہوا۔ یہ دوسری روایت میں اس کی وضاحت ہے کہ وہ زیورات، وہ جو خوبصورتی دیکھی تو بیوی تھی، صبر نہیں ہوا، فوقعت علیہا، کہتے ہیں میں اس پر واقع ہو گیا۔ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا حرر رقابہ، یہ آ گیا زہار کا کفارہ کیا ہے، تو پہلی بات بھئی ایک گردن آزاد کرو۔ فقلت، میں نے کہا جی ما املک الا رقابتی، کہ میں تو اپنی گردن کا ہی مالک ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ۔ فرمایا ٹھیک ہے، فصم شہرین متتابعین، 2 مہینے مسلسل روزے رکھو، تو یہ کفارے کی دوسری چیز ہو گئی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ غلام آزاد کرے، وہ نہیں ہے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے۔ قلت، میں نے کہا جی وَهَلْ أَصَبْتُ الَّذِي أَصَبْتُ إِلَّا مِنَ الصِّيَامِ، اللہ کے نبی جو پہلے ہی یہ مصیبت میں پھنسا ہوں تو وہ روزوں کی وجہ سے تو پھنسا ہوں، یہ 1 مہینہ تو مجھ سے صبر نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور 2 مہینے مسلسل روزے رکھوں یہ کیسے کرو؟ فرمایا اچھا پھر اطعم عرقا من تمر 60 مسکینہ، کو کھلا دو، تو
یہ تین چیزیں ہو گئیں. سب سے پہلے غلام کی آزادی، وہ نہیں ہے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے، اور اگر وہ بھی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. تو یہ ہے زہار کا کفارہ. تو باقی وہ حدیث میں انہوں نے کہا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انہیں پھر ایک ٹوکرا آیا تھا تو وہ دے دیا کہ یہ لے جاؤ اور خود ہی گھر میں کھا لو. اگلا باب ہے باب اللعان. لعان یہ ہے کہ خامند اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگاتا ہے اور اس کے پاس ثبوت نہیں ہوتا، گواہ نہیں ہوتے. تو ویسے تو اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وہ یہ الزام لگائے تو 4 گواہ پیش کرے گا. اگر 4 گواہ پیش نہیں کر پاتا تو اس کو سزا ملتی ہے، 80 کوڑے الزام لگانے کے اس کو پڑتے ہیں. لیکن میاں بیوی کا معاملہ یہ خاص ہے کہ اگر خامد اپنی بیوی پر یہ الزام لگاتا ہے کہ میں نے اس کو دیکھا ہے ایسے، تو یہ قسمیں اٹھاتے ہیں آ کے. تو 5 قسمیں اٹھائیں گے. پہلے مرد قسمیں اٹھائے گا اور 4 بار، اور 5ویں بار کہے گا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو. اور عورت پھر 5 قسمیں اٹھائے گی، 4، اور اس کے بعد 5ویں میں کہے گی، 4 میں کہے گی یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں میں کہے گی کہ اس پر مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ سچا ہو تو. ٹھیک ہے. اور اس لعان کے فوراً بعد ان کی جدائی ہو جائے گی. اب ان کا معاملہ نکاح ختم، دوبارہ یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو البتہ اس کا یہ ہوگا کہ اب مرد کو وہ الزام تہمت لگانے کی سزا نہیں ملے گی، اور عورت کو جو ہے وہ بدکاری کی سزا نہیں ملے گی. اور اگر مرد جو ہے وہ بچے کا انکار کر دے کہ یہ بچہ بھی میرا نہیں ہے جو اس سے پیدا ہو رہا ہے، تو وہ بچہ اپنی ماں کی طرف منسوب ہوگا، وہ باپ کی طرف منسوب نہیں ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں سأل فلان، ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی سے کہ لگا اللہ کے نبی ارائیت، مجھے بتائیے، لو واجد احدنا امرأتہ، کہ اگر ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کو پائے بدکاری کرتے ہوئے، کیف یصنع، کیا کرے اب وہ؟ کیونکہ عمومی اصول تو یہ ہے کہ وہ گواہ ڈھونڈے، تو کیا وہ بھاگے باہر جا کے اعلان کرے کہ آؤ دیکھو میری بیوی یہ کر رہی ہے؟ انسان کی عزت جو ہے غیرت یہ گوارا تو نہیں کرتی، تو کیا کرے وہ؟ ان تکلم بامر عظیم، اگر وہ بات کرتا ہے تو ایک بہت بڑے معاملے کے بارے میں بات کرتا ہے، کیا جا کے لوگوں کو جا کے خود بتائے کہ میری بیوی یہ کر رہی، آ کے دیکھ لو. وَإِن سَقَطَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، اگر چپ رہتا ہے تو ایک بہت بڑی بات پہ چپ رہتا ہے، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ کے تو پھر اس کو اپنے گھر میں برداشت کرے کہ میں بات نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس جو ہے گواہ نہیں ہے 4. فلم یجبہ، تو آپ نے اس کو جواب نہیں دیا. فلما کان بعد ذلك اتاه، پھر اس کے بعد وہ آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی ان الذی سألتک عنہ، وہ جس چیز کے بارے میں نے آپ سے پوچھا تھا، قد ابتلیت بہ، میں خود اس آزمائش میں ڈال دیا گیا، وہ میرے ساتھ ہی معاملہ پیش آ گیا ہے، تو میں نے اپنی بیوی کو اس کیفیت میں دیکھ لیا. فانزل اللہ الآیات فی سورۃ النور، تو اللہ نے سورہ نور والی وہ آیات نازل فرما دی جس میں لعان کا ذکر ہے. فتلاہن علیہ، تو آپ نے وہ آیات اس پر تلاوت کی. ووعظہ وذکرہ، اس کو واعظ کیا، اس کو نصیحت کی، اور اسے یہ بتایا. اخبرہ ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، بھئی دنیا کا عذاب یہ آخرت کے مقابلے میں بہت آسان ہے. لیکن دنیا میں اگر تو یہ الزام لگا رہا ہے نا، جھوٹی تہمت ہے، 80 کوڑے پڑیں گے تجھے، بس بات ختم. لیکن آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے. تو اس نے کہا جی لا، نہیں، والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے،
ما کذبت علیہا، میں نے اس پہ جھوٹ نہیں بولا، میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں نے ایسا ہی دیکھا ہے. ثم دعاها، پھر اللہ کے نبی نے اس عورت کو بلایا. فوعدها، اسے بھی یہ نصیحت کی کہ دیکھ لے اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو مان جا، دنیا کا یہ عذاب جو ہے چھوٹا ہے. قالت، اس نے کہا لا والذی بعثک بالحق، نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، انہ لکاذب، یہ جھوٹ بول رہا ہے. فبدأ بالرجل، تو آپ نے مرد سے شروع کی، یعنی پہلے اسے کہا کہ قسمیں اٹھا. فشہد اربع شہادات، تو اس نے 4 قسمیں اٹھائیں اللہ کی، اور وہ 5ویں کا ذکر الگ ہو گیا نا، پھر 5ویں بار کہا کہ اس پر اللہ کی لعنت. تو اسی لیے لیان کو لیان کہتے بھی اس لیے ہے کہ اس میں انسان ایک دوسرے پر لعنت کر رہا ہوتا ہے نا، میاں بیوی. ثم ثنى بالمرأة، پھر اسی طرح عورت سے بھی قسمیں لی. ثم فرق بینہما، پھر ان کو جدا کر دیا، یہ الگ ہو گئے، بس ان کا نکاح ختم. تو یہ ہے لیان کا طریقہ کہ جس میں پہلے مرد قسمیں اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بالکل سچا ہوں، میں نے واقعی ایسا دیکھا ہے 4 بار، اور 5ویں بار کہتا ہے کہ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت. پھر اس کے بعد عورت قسمیں اٹھائے گی اور 4 بار کہے گی کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، اور 5ویں بار کہے گی کہ اگر یہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو. تو اس کے بعد جو ہے یہ الگ ہو گیا، جدا ہو گئے، نکاح ان کا ختم. اگلی روایت ہے وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہی مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال للمتلاعنین، اللہ کے نبی نے وہ 2 لعان کرنے والے جو تھے انہیں کہا تھا کہ حسابکما علی اللہ، تمہارا حساب اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کو پتا ہے تم میں سے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. پکی بات ہے ایک تو جھوٹا ہے نا، اب ایک کہتا ہے میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے یہ بدکاری کر رہی ہے، وہ کہتی ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے تو بالکل ایسا نہیں کیا. تو ایک تو جھوٹا ہے، لہذا حسابکما علی اللہ، تمہارا حساب اللہ کے سپرد ہے. احدکما کاذب، یہ پکی بات ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے. لا سبیل لک علیہا، پھر خاوند سے کہا کہ تجھے اس پر کوئی رستہ نہیں ہے، یعنی جو کچھ تو نے اس کو دیا ہے اب وہ بھی نہیں لے سکتا، اور دوسرا کہ اب یہ تیری بیوی نہیں ہے، تجھ سے جدا ہو گئی، تیرا اس پر کوئی حق نہیں ہے. قال یا رسول اللہ مالی، اس نے کہا اللہ کے نبی میرا مال کہاں گیا جو میں نے اس کو مال دیا ہے، حق مہر جو دیا ہے یا تحفہ تحفظ کچھ دیے ہوتے ہیں. میں ان کنت صدقت علیہا، بھی اگر تو نے سچ بولا ہے، واقعی ہی ایسے ہی ہے، تو نے عورت کو دیکھا ہے، تو وہ حق مہر ہو گیا. بمستحللت من فرجہا، کہ تو نے اس کی شرمگاہ کو حلال کیا تھا، تو اس سے فائدہ اٹھا چکا، وہ حق مہر اس کا بدلہ ہو گیا، بس ختم. وَإِن كُنْتَ قَذَبْتَ عَلَيْهَا، اور اگر تو نے اس پہ جھوٹ بولا، الزام لگایا ہے جھوٹا، تو یہ تو اس سے بھی زیادہ دور کی بات ہے. فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا، تو وہ مال تجھ سے اور بھی دور ہو گیا. یعنی اب وہ تجھے کیسے ملے کہ ایک تو نے الزام لگایا اور ایک اس سے جو ہے وہ مال بھی لے جائے، تو نہیں، وہ مال تجھے نہیں ملے گا، تو حق مہر نہیں واپس ملے گا، یا جو تحفہ تحائف دیے ہیں، نکاح ان کا وہ ختم ہو جائے گا. اب یہ چاہیں بھی تو اپنے نکاح کو باقی نہیں رکھ سکتے. اگلی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ابصروها، دیکھو اس کو، عورت کو ذرا دیکھنا، کیونکہ جدائی ہو گئی تھی نا اور وہ حاملہ تھی. فَإِن جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ، اگر تو یہ بچہ جنم دے سفید رنگ کا، سبتن، سیدھے بالوں والا، فَهُوَ لِزَوْجِهَا، تو پھر اس کے خاوند کا یہ ہے، پھر یہ مرد جھوٹ بول رہا ہے. وَإِن جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ، اور اگر یہ ایسا بچہ جنم دے، اکحل، سرمگی آنکھوں والا، جس کی آنکھوں میں یوں لگے جیسے صرف سرما لگا ہوا ہے. بعض ایسے ہوتا ہے نا کہ سرما نہیں بھی ڈالا تو لگتا ہے سرما ڈالا ہوا ہے.
جعدن گنگریالے بالوں والا، تو یہ اسی شخص کا ہے رماہا بھی، جس کے ساتھ اس نے تہمت لگائی. اور پھر وہ حدیث میں ہے کہ وہ اسی جیسا تھا جس کے ساتھ تہمت لگی تھی. تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر وہ معاملہ نہ ہوتا جو گزر چکا، فیصلہ تو ہو چکا ہے، تو میں اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو سزا دیتا. اس طرح کی آپ نے بات کی. تو لیکن صرف اس بچے کے رنگ اور جو ہے وہ بالوں کی بنا پر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ تو قیافہ تھا، آپ نے اس پر کوئی سزا نہیں دی، لیکن ایک علامتوں کو دیکھا کہ جس کے ساتھ الزام لگایا گیا تھا وہ اسی طرح کا تھا، اور خامد جو ہے وہ سفید رنگ کا اور تو اس لیے کہہ دیا جس کا بچہ اگر تو وہ سفید والا تھا، یہ پیلے بالوں والا اور سفید رنگ والا ہے، تو پھر وہ اس کے خامد کا ہی ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے. اور اگر وہ اس کے دوسری شکل میں ہے کہ گنگریالے بالوں والا ہے اور سرمگی آنکھوں والا ہے اور بھی کچھ علامتیں بیان کی تھی، تو پھر یہ جس کے ساتھ الزام لگایا گیا ہے یہ پھر اس کا ہے. اور عورت نے ویسا بچہ جنم دیا لیکن پھر بھی اس کو سزا نہیں ملی، چونکہ سزا کا معاملہ وہ ہو چکا. البتہ وہ الگ ہو گئے، نکاح ان کا جو ہے وہ باقی نہیں رہا. جی چلیں انشاءاللہ یہاں سے آگے شروع کریں گے.